إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، اور اگر موجود ہیں تو میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ایک روزہ بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال رہا تو انشاءاللہ یہ مہینہ نیکیوں کا بہت ہی پرسکون انداز میں انشاءاللہ گزرے گا، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ اس مہینے کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم گزاریں۔ ہمارا یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ بعدہ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ رمضان کیسے گزارنا ہے یہ ہم میں سے ہر شخص کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی یہ برکت والا مہینہ قریب آتا ہے، جیسے ہی اس مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں، کیا بچہ ہو، کیا بوڑھا، کیا جوان ہو، کیا بزرگ، ہر کسی کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں اللہ نے صرف بربادی دی۔ رمضان کے آنے سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہیں جو انسان نہیں ہیں، ورنہ جو
اصل میں مومن ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول کے فرامین سے جن کو لگاؤ ہے، جیسے ہمارے اسلاف کرام تھے، رمضان آنے سے پہلے اللہ سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا، رمضان جب چلا جاتا تھا، تو اللہ سے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا، اے اللہ تو ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لے، جو روزہ ہم نے رکھا ہے اس کو قبول فرما، جو صدقہ ہم نے دیا ہے اس کو بھی قبول فرما، جو بھی نیکی اس مہینے میں کی ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو تو قبول فرما لے. ہم اتنے بے فکر ہوتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے صدقہ دے لیا، ہم نے نیکیاں کر لی، تو اب شیطان کیسے ہمارے دلوں پر یا ہمارا نفس کیسے حاوی ہوتا ہے کہ ہم یہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس کر دیا اب چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. نہیں میرے بھائیو، بے فکر نہیں ہونا ہے. اللہ سے ہمیں برابر یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ جو بھی ہم نے عبادت کی ہے اس کو تو قبول فرما. یہ اصل ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری. رمضان گزارنا کیسے ہے اور رمضان کا مہینہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے جس کو ہر سال کی طرح ہم ایسے گزار دیتے ہیں. رمضان ہر 11 مہینے کے بعد پلٹ کر کے لوٹ کر کے آنے والا مہینہ ہے. رمضان مغفرت کا پروانہ لے کر کے آتا ہے، رمضان یہ رحمتوں کا پروانہ لے کر کے آتا ہے. لیکن بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس مہینے کو پا کر کے. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر کے اپنے اندر تقوی نہ پیدا کر سکے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلمان نہ بنا سکے. ایسا شخص انتہائی بدنصیب ہے، انتہائی بدنصیب ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ کے ہاں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں خواب دیکھا ہے. 2 بھائی تھے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ایک بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پہلے شہید ہو گیا، اور دوسرا جو بھائی تھا اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس کو شہادت کی موت نہیں ملی، فطری موت مرا وہ. جیسے آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر انتقال کر جاتا ہے، جب وفات ہو گئی تو خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھائی شہید ہوا ہے اور جو فطری موت مرا ہے، شہید سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے جس کی فطری موت ہوئی. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آخر ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ ایک بھائی تو شہید ہوتا ہے، وہ پہلے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جو بعد میں وفات پاتا ہے وہ جنت میں کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پا کر کے اس نے جو نیکیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو نیکیاں کی، اس کا مقام اور مرتبہ اس بھائی سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہلے داخل کی. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، 58 سال ہے، 70 سال ہے، تو شاید وہ اپنی زندگی میں اس کا یہ 50واں 60واں 55 رمضان ہو. ایک اعتبار سے بچپن کے 6-7 سال آپ نکال دیجئے، جب ایک بچہ ہوش و حواس میں ہو جاتا ہے، شعور والا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی اس کو طاقت آ جاتی ہے. ہاں، تو اب اس مرحلے میں آنے کے بعد ہم اگر موازنہ کریں ایک بار اپنی پوری زندگی کا کہ کتنی بار رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی فضول چیزوں میں کہیں گزار تو نہیں دیا. کتنی بار اگر ہم سروے کر لیں، موازنہ کر لیں، تو شاید ہماری زندگی کے 50 سے زیادہ ایسے رمضان، 50% سے زیادہ ایسے رمضان کے مہینے نکلیں گے جن کو ہم نے شاید بہت ہی بدحواسی میں، بہت ہی غفلت میں ہم نے گزارا ہوگا. شروع کے 10 رمضان تو ہماری مسجدوں کی رونقیں اتنی بڑی رہتی ہیں. آپ دیکھیے ماشاءاللہ روڈ پر لوگ چٹائیاں بچھا کر کے نماز پڑھیں گے. کیا فائدہ اسی نماز کا کہ اگر عید کے بعد ہم فرض نماز چھوڑے بیٹھے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اسے نماز کی.
ظہر اثر بھی بھول گئے, فجر عشاء تو چھوڑ دیجئے. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. میں طنز نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں, حقیقت میں اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے, جن کے دل سے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ تقوی نکل جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ان کو, یا شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ایک مہینے کی مشق ہمیں کروائی ہے اس پریکٹیکل اور مشق کا کیا ہوا. اللہ نے تو کہا تھا نا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کتنے متقی بنے؟ نہیں بنے صاحب. ہمارا بی بی تو رمضان میں ہائی ہوتا ہے, ہاں ہمیں کوئی بولے نہیں, ہمیں کوئی بلائے نہیں, ہاں کسی کام کے لیے نہ کہے نہیں, ہم نہیں, بس ہم روزے سے ہیں تو بس اسی میں رہنے دیجیے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, کچھ بول دیا تو زبان سے اول فول بکنا, گالی گلوچ کرنا, بدزبانی کرنے لگ جانا, بد کلامی کرنے لگ جانا. نہ نگاہ کی حفاظت ہے, نہ زبان کی حفاظت ہے, اور نہ ہی ایمان کی حفاظت ہے. بے ایمانی ہمارے اندر رمضان کے مہینے کے اندر بھی آ جاتی ہے. بھائیو یاد رکھو, اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به, جو آدمی بد زبانی نہ چھوڑے, بد گوئی نہ چھوڑے رمضان کے اس مہینے میں, اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس للہ حاجہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو تمہارے ان روزوں کی کوئی ضرورت نہیں. بأن یدع طعامہ وشرابہ, کہ تم صرف کھانا پینا چھوڑ دو, صرف کھانا پینا. اور کھانا پینا بھی یہ کہاں چھوڑتے ہیں جناب؟ رمضان میں تو ایسے کھائیں گے جیسے صدیوں کے بھوکے ہیں, اور ایسے پیئیں گے جیسے زمانے کے پیاسے ہیں. اللہ کے لیے یہ مہینہ ہمارے جسمانی تربیت کا بھی مہینہ ہے, اپنی ہیلتھ اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھنے کا مہینہ ہے. سحری میں بعض لوگ بیچارے اتنے نروس ہو جاتے ہیں, سوچیں گے کہ شام تک کا جو کوٹا ہے اس کو اس طرح سے پورا کر لو کہ بیچ میں بھوک نہ لگے, پانی اتنے گلاس پی لو کہ بھائی شام تک پیاس نہ لگے. ارے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ایمان اگر مضبوط ہے اور تھوڑا بہت ہمت ہم نے اپنے آپ کو دیا تو شاید یہ خیال, یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا. وہ عادت زمانے سے ہماری پڑی ہوئی ہے. جیسے اذان ہم نے سنی, کان میں اذان, لائیے ایک گلاس پانی چڑھا دیں بھائی, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, پی سکتے ہیں بھائی, آپ 2-4 منٹ پہلے پی لیجیے, کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن اتنا ڈر کیوں ہمارے دلوں میں بسا رہتا ہے کہ ابھی بس پیاس نہ لگ جائے, ابھی بھوک نہ لگ جائے. ہاں بھوک نہیں برداشت ہوگی, کیسے برداشت ہوگی جب ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو ڈرا کر کے رکھا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, رمضان کیسے گزارنا ہے, اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. یہ رمضان روزہ جو ہے نا, یہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. ہماری باڈی کا جو پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے ہمارے معدے کا, ہاضمے کا, اس کو ایک ریسٹ ملتا ہے. ہاں آپ نے جو ہے سحر کر لیا, اور سحری میں دیکھو اللہ کے نبی نے برکت رکھی. کچھ لوگ ایسے ہیں سحری نہیں کرتے, وہ کہیں گے نہیں بس تھوڑا سا پانی پی لو ہو گئی ہماری سحری. نہیں میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تسحروا فإن فی السحر برکہ, تم سحری کیا کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی. سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. سحری چھوڑو نہیں, 2-4 کھجوریں ہی کھا لو, ٹانک کھجوریں, پانی پی لو, لیکن نہیں بغیر سحری کیے روزہ نہیں رکھو. ہاں یہ بات الگ ہے, کبھی سو گئے پتہ نہیں چلا, ہاں نیت آپ نے کر رکھی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کا روزہ ہو جائے گا, لیکن معمول نہیں بنانا, کبھی معمول کبھی نہیں بنانا. اور رمضان کو گزارنے کا ایک اصول یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اپنے نیند کا نظام بھی ہم صحیح کر لیں. آج آپ دیکھیے, میں نے ابھی شروع میں کہا کہ ہماری زندگی کا ایک بھی سسٹم اگر صحیح نہ ہو پائے اس رمضان کے مہینے میں, تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان اور کئی کے مسلمان. زبان سے بد کلامی, نہ بچوں کو کوئی خیال, ہاں نہ گھر کا ماحول صحیح, نہ دیندارانہ ماحول اپنا, نہ گھر کا ماحول, تو پھر ہم کون سا مسلمان ہو گئے؟ میرے بھائیوں, پہلے اپنے آپ کو ہمیں صحیح کرنا ہے, پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے, اپنے گھر کا ماحول ایک صحیح بنانا ہے. کیسے بنانا ہے صحیح؟ کہ کم از کم یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی جو مشق کروا رہا ہے وہ 11 مہینے ہمارے اندر اتر جائے, 11 مہینے تک وہ عادت ہماری بنی رہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے حلال چھوڑ دیا, حرام تو بہت دور کی بات ہے. رمضان کے بعد بھی اے اللہ میں تیرے منع کی ہوئی چیزوں سے بہت دور رہوں گا, میں اس کے قریب نہیں ہوں. یہ جذبہ
یہ نیت اگر ہماری اور آپ کی ہے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اسی لیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، اے ایمان والو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے. والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کیا جائے. والرضا بالقلیل، تھوڑے پر بھی قناعت پسندی ہو. اللہ نے بہت نہیں دیا، مرغ مسلم روز نہیں ہے آپ کے پاس افطار میں. میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو اللہ کے واسطے کم پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ کے شوہر کو اللہ نے بہت مالدار نہیں بنایا ہے، آپ کے گارجین کو اللہ نے بہت زیادہ مال سے نہیں نوازا ہے، وہ جتنا بھی لاتا ہے، جو بھی لاتا ہے حلال لے کر کے آتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ اس حرام سے بہتر ہے، وہ اس حرام سے 1000 گنا بہتر ہے. جو کروڑوں کی آسائش اور آرام تمہیں دنیا میں دے گا، وہ حلال کہ تم زمین پر بیٹھ کر کے وہ معمولی سا کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اگر تم افطار کرتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کافی ہوگا اگر تم حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. اسی لیے رمضان کے اس مہینے میں اپنی صحیح طور پر تربیت کرنا بھی ہم سب کی بہت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور تربیت کیسے؟ قناعت پسندی ہو، والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا. یہ 4 چیزیں تقویٰ ہیں. نمبر 1، جو اللہ نے دین نازل کیا اس پر عمل کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کی فکر کی جائے، کم اللہ نے دیا ہے نا اس پر قناعت پسندی ہو، دل راضی ہو. اور سب سے بڑی جو مالداری ہے نا، دل کی مالداری، سب سے بڑی مالداری. یاد رکھیے، اگر کسی کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا نا تو وہ ارب پتی کے چکر میں ہوتا ہے. سوچتا نہیں ارب پتی بن گیا، سوچے گا اب اور دولت آ جائے. اللہ کے رسول کی حدیث سن لو اور اپنی اور ہماری سب کی اصلاح اس حدیث سے ہو جائے گی. اللہ کی قسم، اگر اللہ نے تمہاری مقدر میں، تمہارے نصیبے میں لکھ دیا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں اربوں ملیں گے تو حلال طریقے سے ملیں گے. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے روک نہیں سکتی ہے. لیکن انسان بڑا جلد باز ہے، وہ سوچتا ہے کروڑوں پتی بنوں، کتنا جلدی میں بن جاؤں. اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا ہے تو دنیا سے جائے گا، تیرے نصیبے میں وہ چیز کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے لکھا ہی. کتنا بھی آدمی حیران ہو. اور دولت عقل سے نہیں آتی کہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، وہ دنیا کا بہت مالدار بن گیا. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے بیوقوف بنے بیٹھے ہیں لوگ، بہت دماغ نہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے ایسی دولت ان کو دے رکھی ہے کہ وہ خود سنبھال نہیں پا رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کی بھوک کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں نا کہ یہ تیرے حق میں ایک سونے کے 2 پہاڑ ہے، تیرا اختیار ہے اس پر، تیری ہے، تیری یہ چیز ہے، تیری امانت ہے، تو وہ پا کر کے نہیں کہے گا کہ الحمدللہ اللہ نے بہت نواز دیا. وہ کہے گا فطری طور پر لابتغى ثالثا، کاش تیسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے تو مل گیا. اور اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ کی اس بھوک کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے بس. اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کسی مولانا کو لے آؤ ممبر پہ کھڑے کر دو، کوئی شعلے بیان مقرر ہو، چیخ چیخ کے تقریریں کر کے چلا جائے، یہ پیٹ کی بھوک نہیں مٹنے والی ہے. اس کو اگر مٹانا ہے، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرما دی. آپ نے واضح کر دیا کہ صرف اور صرف قبر کی مٹی، جیسے اس کی زندگی تمام ہوتی ہے، اس کی زندگی کا چیپٹر بند ہوتا ہے، ایک الگ چیپٹر کھلتا ہے، ویسے ہی اس کی ساری امیدیں، ساری تمنائیں، ساری آرزویں سب دنیا کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. رمضان کا یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، یہ روزہ ہمیں بتا دیتا ہے. ہم بھوکے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ خیال رہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی سال کے 11 مہینے شاید اسی بھوک میں جیتے ہوں گے، ان کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، شاید ہم دنیا میں بہت قیمتی چیزیں پا جاتے ہیں
قیمتی کپڑے پہن لیتے ہیں, قیمتی لباس زیب تن کر لیتے ہیں, بہت اچھے اچھے کھانے کھا لیتے ہیں, تو ہم وہ کھا کر وہ پہن کر بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن شاید دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی جیتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے صرف پانی رکھ دیا جائے تو وہ ٹھنڈا پانی پا کر کے اتنے خوش ہو جائیں کہ یا اللہ دنیا کی بہت قیمتی چیز تو نے ہمیں دے دی. یہ خیال رہے میرے بھائیوں. اس لیے رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات والا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے, جتنا ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں کو کھول دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں, فیاضی میں, رمضان کے اس مہینے میں ایسی سخاوت و فیاضی کیا کرتے تھے جیسے کہ سیلاب امڑ آیا, کسی کا ہاتھ خالی نہیں جاتا تھا. جو بھی آئے اللہ کے رسول دیتے چلے جاتے تھے, دیتے چلے جاتے تھے, یہ پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے پاس کیا رہے گا, ہمارے پاس کیا بچے گا. میرے بھائیو, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کو مال دیا ہے, آپ اس مال سے اپنے بھائیوں کی مدد کر دو, آپ اس مال سے غریبوں کی مدد کر دو. اللہ کے لیے کچھ ایسے گھروں کی بھی ہم خبر لے لیں جن گھروں میں شاید سحری کے لیے کوئی انتظام نہیں, جن گھروں میں افطار کے لیے کوئی انتظام نہیں, جن گھروں میں بچے روتے اور بلکتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے روزے تو قبول ہوں گے ہی, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ کو مل جائے گی, اللہ کی نظر عنایت آپ کو ملے گی, اللہ کی نظر کرم ہوگی آپ کے اوپر کہ میرا یہ بندہ اگر یہ چیز, یہ عمل, یہ نیکی اگر کر رہا ہے تو صرف میری رضا کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے. تو میرے بندے جا, میں نے تجھے اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیا. اس کی فکر ہونی چاہیے. ہے یہ فکر؟ اگر یہ فکر ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اللہ کے راستے میں بغیر اخلاص کے دیا ہوا کروڑوں کا مال رائی اور ذرے کے برابر بھی نہیں, اور اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا ہوا 10 روپیہ بھی آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سنوار سکتا ہے. بشرطے کہ اصلاح اور اخلاص ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھے خوش اور راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں, صرف تیری خوشنودی کے لیے بس, اور دنیا کا کچھ نہیں مجھے چاہیے. نہ کسی کی تعریف چاہیے, نہ کسی کے منہ سے مجھے شکر کے الفاظ سننے ہیں, بس دے دیا میں بھول گیا. اے اللہ اس کا گواہ تو ہے, اس نیکی کا صرف تو ہی ایک گواہ ہے, شاہد ہے. اے اللہ میں نے نیکی صرف تیرے لیے. رمضان کا جب مہینہ قریب آئے نا, رمضان کیسے گزارے آپ کو پتا ہے؟ رمضان گزارنے سے پہلے یہ خیال رکھے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی لمحات اللہ نے ہم اور آپ کے حوالے کیے, کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے, گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تراویح بھی پڑھی تھی انہوں نے, افطار بھی کیا تھا انہوں نے, شب قدر میں ہمارے ساتھ تھے, عید بھی منائی تھی انہوں نے, لیکن آج افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی کے باپ, تو کسی کا بیٹا, تو کسی کا بھائی, تو کسی کا کوئی اپنا چلے گیا وہ دنیا سے. ان کے لیے دعا کرو, دعائیں مغفرت کرو کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, کل رمضان میں تھے. کیا آپ کو ہمیں یہ پتا ہے کہ آئندہ رمضان ہم سب ایسے ہی ساتھ ہوں گے؟ کسی کو نہیں پتا. اس لیے اس کو غنیمت سمجھ لو, آخری سمجھ لو اپنی زندگی کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری رمضان ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحہ پھر دوبارہ زندگی میں لوٹ کر کے نہ آئے. اللہ سے یہ دعائیں کرو کہ اے اللہ جو بھی عبادت میں نے کی ہے وہ قبول فرما لے, جو رہ گئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے, اس پر مواخذہ نہ کر, اس پر درگزر کا معاملہ فرما دے. بھائیو, رمضان کا یہ مہینہ ہمیں گزارنے سے پہلے ایک سبق یہ بھی ہمیں لے کر کے جانا ہے, ایک اہم پیغام یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے تو اس سے ہم معافی مانگ لیں کہ بھائی ہم نے آپ کو اذیت دی تھی, اس بات کا میں گواہ ہوں, میرا دل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا تھا, میرے گناہوں کو, میرے ظلم کو, زیادتی کو بھائی درگزر فرما دو. کوئی حق لیا ہے اس بھائی کو واپس کرو, ورنہ آپ 30 دن روزے رکھ رہے ہو, تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہو, تلاوت قرآن کر رہے ہو, لیکن کسی کو آپ نے گالی دے رکھی ہے, کسی پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے, کسی کا مال ہڑپ کر رکھا ہے, کسی کا کچھ لے رکھا ہے, کیا فائدہ؟ کوئی آپ کے ظلم کی وجہ سے بلک بلک کر کے رو رہا ہے, اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے. اللہ کی قسم کہیں آپ کے روزے آپ کے منہ پر نہ مار دیے جائے, کہیں آپ کی تراویح کی نماز نہ آپ کے منہ پر مار دی جائے, کہیں آپ کی تلاوت ریجیکٹ نہ کر دی جائے,
کہیں آپ کی عبادت کی کوئی پرواہ نہ ہو اللہ رب العالمین کو. اس لیے اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے، حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کی پرواہ کر لو مسلمانوں، کہ اگر ہم نے کسی اپنے بھائی کو اذیت دیا ہے اس سے جائیں، ملاقات کریں، معمولی سی بات پر اختلافات کو، رنج کو اور آپسی اختلاف کو بہت زیادہ طول نہ دیں کہ میرے بھائی نہیں، جو ہوا سو ہو گیا، اب ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، محبت و الفت کے ساتھ جو ہوا درگزر فرما دو، ہم بھی معافی مانگ لیں، وہ بھی معافی تلافی کر لیں، دونوں آپس میں صلح کر لیں، معاملات کو ختم کر لیں. یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان. آج اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ، اگر اللہ نے آپ کے سینے میں دل دیا ہے تو اللہ کی قسم یہ عہد کر کے یہاں سے جاؤ کہ اگر ہمارا اپنے کسی بھائی سے اختلاف ہے، اس کے پاس جا کر کے اس سے بات کر کے اپنے معاملات کو ہم ختم کریں گے. کیا آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ عہد و پیمان لے کر کے یہاں سے جائیں. اور یہ بات کی کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہم کسی کے گھر چلے گئے. اللہ والو، اگر ایک مومن اپنے کسی مومن سے ملنے کے لیے جاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہوتا ہے. آپ گر نہیں جاؤ گے، آپ کا مقام کم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو. اور آپ کے دل میں شیطان یہ خیال نہ ڈالنے پائے کہ نہیں میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، وہ مجھ سے آ کر کے ملے، میں کیوں جاؤں. یہ چھوٹا بڑا نہیں، اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ تمہیں بہت اوپر پہنچا دے گا، بہت اونچائیوں تک پہنچائے گا، بہت عروج عطا فرمائے گا. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے. بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ کیسے گزاریں؟ اپنے اوقات کا ایک شیڈیول بنا لو. مجھے کیا کیا کرنا ہے، کاروبار کب کرنا ہے، تلاوت کب کرنی ہے، تراویح کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہو. ایسے کیا ہم اپنا نظام بنا لیں کہ موبائل بہت دور کر دیں اپنی زندگی سے، بہت دور. یہ جو ریلز کا مسئلہ ہے نا، اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کے 70-80% اوقات کو ضائع کر دیا ہے. وہ 10-20% جو بچتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ اور سر دونوں درد کرنے لگتا ہے تو مجبوری میں ہم چھوڑ دیتے، چلو کوئی بات نہیں، ورنہ اس کے پیچھے لگے رہتے. رمضان میں کچھ نوجوانوں کی لت، وہ گیم کھیل کھیل کر کے روزہ گزاریں گے، کوئی فائدہ نہیں آپ کے روزے کا. رمضان میں آپ ریل دیکھو، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ اس میں گانے بھی آ رہے ہیں، میوزک بھی آ رہی ہے، سب آپ دیکھتے جا رہے ہو، سب اسکرول کرتے جا رہے ہو. کوئی بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، آپ موبائل سے اپنے آپ کو دور کرو. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آپ کو سننی ہے، موبائل دیکھنا ہے، کوئی بیان، مستند عالم دین کا بیان آپ سن لیجیے، قرآن کی تلاوت آپ لگا دیجیے. آپ کے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی اور عادت بھی بدل جائے گی. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو موبائل میں ایڈکٹ ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں بھی وہ اپنے آپ کو موبائل سے نہیں بچا پا رہا ہے. بچوں کی لت لگی ہوئی ہے جناب، بڑوں کو تو چھوڑ دیجیے، بچوں کی حالت خراب ہے. مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، بچہ روتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رو رہا ہے، موبائل دے دیا ہاتھ. اب اس کو لگے گا کہ بھائی اس کا علاج یہی ہے، جیسے ماں نے علاج بتایا خاموش کرانے کا، چپ کرانے کا، موبائل. اب بچہ سمجھ لیتا ہے کہ جب تک میں روتا رہوں، جب تک موبائل نہ ملے مجھے روتے رہنا، تب تک وہ روتے رہتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے میں روؤں گا، زیادہ روؤں گا، ایموشنل کر دوں گا اپنے والدین کو، ضرور دے دیں گے، مجبور ہو کر دے دیتے ہیں، اور بچے کی زندگی خراب ہو رہی. بھائیو، اپنے آپ کو بھی دور کرو. تلاوت، نماز، اذکار، ان تمام کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لو. رمضان کا مہینہ کچھ بھائیوں نے سمجھ رکھا ہے کاروبار والا مہینہ ہے. کہتے ہیں بھائی یہ رمضان کا مہینہ کیا بزنس بڑا اچھا چلتا ہے، بڑی کمائی ہوتی ہے. ارے اللہ والو، اس ایک مہینے میں تھوڑا سا کم کما لو گے پیسے تو کیا کچھ بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ نے آپ کے نصیبے میں لکھ رکھا ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ مل کر کے رہے گا. بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے نا، بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے. ارے بھائی روزی وہ وہاں سے دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. اگر ہم ڈریں گے نہیں، پتہ چلا رمضان کے ایک مہینے دبا کر کے جو پیسے کمائے، عید کے بعد 15 دن 20 دن میں پیسے کہاں غائب ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلا. عبادت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، کوئی برکت نہیں.
کوئی فائدہ نہیں. کماؤ آپ, کسی نے منع نہیں کیا ہے, لیکن اپنے اس کاروبار کو بھی مفید بنا دو. مفید کیسے بنانا ہے؟ آپ اپنے دکان کے غلے پر بیٹھے ہوئے, کسٹمر آ رہا ہے, کچھ دیر کے لیے آپ کو وقفہ مل گیا, کوئی نہیں آ رہا ہے, آپ تلاوت کرتے بیٹھے, قرآن پڑھتے بیٹھیے, آپ اذکار میں وقت لگائیے, سبحان اللہ والحمدللہ. یہ نہیں کہ کوئی دوست آیا بیٹھا تو ساتھ میں گپے مار رہے ہیں, لفاظیاں چل رہی ہیں. نہیں, یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل نیکیوں میں, بھلائیوں میں گزرنا بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں, بزرگوں کا خیال رکھیں, ان کو اللہ کے لیے بوجھ نہ سمجھیں. آج وہ آپ کے یہاں ہیں, اللہ کی رحمت ہے آپ کے پاس. وہ جس دن چلے جائیں گے گھر ویران ہو جائیں گے, وہ جس دن چلے جائیں گے گھر کی رونقیں ختم ہو جائیں گی, جن کے رہنے سے شاید آپ کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہو, تھوڑی اذیت ہو رہی ہو, لیکن اللہ کے لیے اذیت آپ برداشت کر لیں. اپنے ساس کے لیے, اپنے سسر کے لیے, اور اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے والدین کے لیے اگر وہ پرہیز کرتے ہیں, کوئی الگ کھانا ان کو چاہیے, آپ نے ان کے لیے بنا کر کے دے دیا, تھوڑی تکلیف آپ نے برداشت کر لی, تو اللہ کی قسم یہ نیکی آپ کو شاید جنت دلا سکتی. لیکن آپ اپنی زبان سے ظاہر کبھی نہیں کرنا کہ آپ کے دل کے اندر اذیت ہے, نہ ان کے سامنے ظاہر کرنا کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. اللہ کی قسم یہ رحمت ہے آپ کے لیے, اور اس رحمت کا خیال رکھو. اگر ان کو پا کر کے, والدین کو پا کر کے جنت کے حقدار نہیں بن سکے, ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص خائب و خاسر ہے, اس کے ناخواہ آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور جنت کا حقدار نہ بن سکے. رمضان کے اس مہینے میں ایک خاص خیال یہ بھی رکھیں کہ رمضان کا یہ مہینہ شاپنگ والا مہینہ نہیں ہے. اللہ کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں آخری کے 10 عشرے میں ایسے مارکیٹ میں نکل جائیں گی, ہاں ایسے نکل جائیں گی جیسے لگے گا کہ گھروں میں عورتیں ہیں نہیں, سب باہر. کسی کو کپڑے کی پڑی ہے, کسی کو کھانے کی پڑی ہے, تو کسی کو نئے نئے مارکیٹ میں کون سے ڈیزائنز آئے ہیں اس کی پڑی ہے. اللہ کے لیے آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے, رمضان کا ایک ایک پل بڑا قیمتی. لیکن یہ جو شب قدر والی رات ہے نا, اس کو بھی ہم یوں ہی شاپنگ میں گزار دیتے ہیں. ارے بھائی, جو لینا ہے, جو دینا ہے, وہ پہلے آپ کر لو, رمضان سے پہلے. رمضان کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر میں گزارو, اللہ کے ذکر میں. ٹھیک ہے, جو ضروریات کی چیزیں لینی ہے مارکیٹ سے جاؤ, لے کر کے چلے آؤ. وقت گزاری نہ کرو وہاں پر, ٹائم پاس نہ کرو وہاں پر, وقت ضائع نہ کرو. ایک مومن بڑا چالاک ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے ملا ہوا وقت کبھی ضائع نہیں کرتا, کبھی برباد نہیں کرتا. اس بات کی فکر بھی ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رمضان کے اس مہینے میں نے کہا کہ دل کھول کر کے صدقات و خیرات کریے. ہمارے دل یہ جو سخت ہوئے ہیں نا, اس دل کی سختی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا بند کر دیا. ہمارے دل کے اندر ہزاروں نہ دینے کے ہزاروں خیالات شیطان ڈالتا ہے. یہ مانگنے کیوں آیا, یہ لوگ ایسے ہی ہیں, یہ مانگنے والے ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں, پرماننٹ ان کی عادت ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندے, ایک ریزن ہے, اللہ کی رضا دے دو, خلاص. ہزار باتیں دماغ میں آ رہی ہے نا, کیوں دے, روزانہ یہ مانگ رہا ہے, ان کی عادت ہوتی ہے, ان کی بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں, فلاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے آپ کو یقینی طور پر پتا ہے, آپ مت دو. لیکن اگر شک ہے تو ایک ریزن ایسا ہونا چاہیے دینے کے لیے کہ اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں, خلاص. اگر کسی نے غلط کیا تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا, میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے دیا. آپ کا دل نرم ہو جائے گا, آپ کے دل کی سختی ختم ہوگی. اس دل کی سختی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, رمضان گزارے کیسے, چلتے پھرتے صدقات و خیرات کرتے ہیں. صدقات و خیرات کیسے کریں گے, ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے. چلتے پھرتے ایسے کچھ پیسے ہم اپنے پاس رکھیں کہ ہمیں سوچنا نہ پڑے. سفر کرتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, بھئی یہاں ضرورت پڑے گی, یہ خریدنا پڑے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے نا, کہ اللہ کے لیے نکل رہے تو خلاص کوئی بات نہیں, دیتے رہے صبح سے لے کر شام تک, جو بھی ملے کوئی خالی نہ جائے, اللہ صرف تیری رضا کے لیے بس. تو رمضان ایسے ہمیں گزارنا ہے. اللہ سے کیا دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ یا اللہ تیری عبادت میں گزرے. اللہ جو غفلت اور تساہل میں پڑ
روحانیت ڈال دے. اللہ رب العالمین ہماری ان بھائیوں کو جو دین سے دور ہیں, دین کی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. جیسے شیطان سے ہم رمضان میں دور ہیں, اللہ تو نے قید کر دیا ہے, ایسے رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے اختیار میں لے لے, اپنے قبضے میں لے لے, شیطان کے شر سے بچا لے. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں, جیسے ہم حلال سے رکے ہوئے, اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہمیں حرام سے بھی ایسے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ, ایمان پر, اسلام پر زندہ رکھ, اور یا اللہ جب دنیا سے ہمیں اٹھانا تو اسی ایمان کی دولت کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ شرک سے بچانا, بدعات و خرافات سے بچانا, سنت پر ہماری زندگی گزرے, اللہ اسی سنت پر ہماری موت بھی ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.